اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، میں ہوں ملک زاہد اور آج ہمارے معزز مہمان ہیں ڈاکٹر عادل ظہور صاحب۔ یہ پہلے ڈینٹل سرجن ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے متعارف کروا رہے ہیں، اور ہماری جو آج کی گفتگو ہے ان کے ساتھ ہوگی اور ڈیٹیل میں ہوگی۔ اور یہ پہلے ڈینٹل سرجن ہے اٹلی میں، بریشیا میں، جو کہ پاکستانی ہیں، اور باقاعدہ انہوں نے ڈینٹل سرجری کے حوالے سے جو ہے وہ تعلیم حاصل کی ہے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کو وارم ویلکم، ہم اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم، سب ٹھیک ٹھاک الحمدللہ، آپ سنائیں؟ بس شکر اللہ کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ اتنی ینگ ایج میں تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے آپ نے، اور یہ شوق جو ہے ڈینٹل سرجن بننے کا یہ کہاں سے آپ کو پیدا ہوا؟ جی، میں نے تعلیم ادھر بریشا میں ہی حاصل کی ہے، تو شوق تو اتنا شاید نہیں تھا، یہ ہے کہ ماں باپ کی زیادہ دعائیں تھیں اور ان کی چاہت تھی، جس کی وجہ سے پھر میں اس فیلڈ میں آیا اور اس فیلڈ میں تعلیم حاصل کی ہے۔ بریشیا میں کہاں تعلیم حاصل کی، کس لیول تک گئے بریشا آپ؟ سپریوری میں نے ادھر کیے تھے گولجی میں، ٹھیک ہے۔ ادھر کیمسٹری سبجیکٹ تھا، کیمسٹری کیے یہاں بائیو ٹیکنالوجی کی، اس کے بعد پھر یونیورسٹی کی ایز اے ڈینٹسٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی میں کتنے سال کا ٹرینیور تھا، کتنے سال آپ نے تعلیم حاصل چھ کی؟ سال کا ٹریننگ تھا۔ اچھا، یہ پراپر ایک ہوتا ہے ہیلپر ہوتا ہے، یا جی جس کو ہم اپنی دیسی زبان میں نرسنگ کورس کہتے ہیں، جی جی ایک وہ ہوتا ہے۔ آپ نے پراپر سرجری جو ہے وہ پڑھی ہے، اور آپ پراپر ڈینٹل سرجن اٹلی میں پاکستانی ہیں، یا کچھ وہ جیسا کہ نرسنگ کورسز وغیرہ کر کے تو آپ کام کر رہے ہیں؟ نہیں، الحمدللہ میں نے 6 سال کا کورس کیا ہوا ہے، یہ پراپر ڈینٹسٹ ہے ایز اے ڈاکٹر اچھا، MBBS۔ کیسا آپ فیل کر رہے ہیں؟ کب سے آپ نے پریکٹس کب سے شروع کی ہے؟ پریکٹس تو ہم پہلے ہی اسپتال چویلے میں کر رہے ہیں، 4-5 سال ہو گئے ہیں ادھر کی ہوئی ہے، تو اب اس کے بعد ادھر پرائیویٹ پریکٹس کی ہے، تو اس کے بعد پھر سوچا کہ اپنا کلینک بنا لوں۔ تو ابھی آپ نے اپنا کلینک بنا لیا ہے، کہاں پہ ہے؟ ظاہر ہے ہمارے پاکستانی کمیونٹی کو اکثر یہی چیز تنگ کرتی ہے کہ ہمارے سامنے جو ڈاکٹر ہے اس کو ہم کھل کھلا کے بات کر سکیں، ان کو اپنی جو دیسی زبان میں یا اپنی ریلیکس اردو زبان میں جو ہے وہ بتا سکے کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ہم پتہ جگاڑ بھی لگاتے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مہربانی کرو ایسا کوئی حل کر دو، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک تو فخر بھی ہیں، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ان کا جو علاج ہے وہ آپ کیسے کرنا چاہیں گے؟ پہلی بات ہے، جو ہمارے پاکستانی جو دیسی کمیونٹی ہے، اس میں انڈین بھی ہوتے ہیں، تو جب ہاسپٹل جاتے ہیں زیادہ تر ان کو سمجھانے میں مشکلات ہوتی ہے، انہیں وہ سمجھا ہی نہیں سکتے کہ ان کی پرابلم کیا ہے۔ اور دوسری بات ہے، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ادھر جب ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آتی تو وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر ایسے ہی کام مکانے والا سلسلہ کرتے ہیں۔ تو میری یہی سوچ تھی کہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک فیسلٹی بناؤں، انہیں ایک سروس دیں، ایک اچھی سروس دیں جنہیں ادھر زبان کا مسئلہ نہ ہو۔ تو دوسری بات ہے، ہماری کمیونٹی کا جو ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ادھر جو اٹلی میں ریٹ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر وہ کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ۔ میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا میں جو کام بھی کرتے ہیں وہ پراپر ٹھیک طریقے سے نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ ادھر صفائی کا کچھ خیال رکھتے ہیں۔ جو ادھر ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے کلینک بنایا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ہم بریشا کے نسبت ہماری جو ریٹ بھی ہیں وہ بھی تقریباً آدھے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ ڈینٹل کی فیلڈ کو کیوں چنا؟ جیسا کہ آپ نے خود بتایا جی کہ جی یہاں پہ دوسرے ممالک سے بھی کافی مہنگا جو ہے وہ یہ ڈینٹل سرجن ہے، جی اور جی اس کے جو ہے علاج جو ہے وہ مہنگا ہے۔ وہ کیوں مہنگا ہے، اور اس کے لیے آپ کیا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیں گے اپنے لوگوں کو؟ وہ اصل میں مہنگا اس لیے کیونکہ زیادہ تر جو لیبارٹری کی کاسٹ ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو ڈینٹل اکوپمنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ان کی کاسٹ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ جو پراپر ریٹ ہوتا ہے وہ پھر اس لیے مہنگا ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ڈینٹل کے لیے اکوپمنٹ چاہیے
جو آپ کو سامان چاہیے ہوتا ہے وہ جب آپ لینے جاتے ہیں ان کی پہلے ہی ریٹ ان کے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈینٹل کے لیے یوز کیا جاتا ہے، تو وہ انہوں نے پہلے ہی ریٹ ان کے بڑھائے ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب پھر ہم اینڈ پہ ایک سروس دیتے ہیں تو اس کا ریٹ تھوڑا زیادہ رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے آپ جو ہے نا یہ کر رہے ہیں، کلینک آپ نے بنایا ہوا ہے، 3-4 سال سے آپ ہاسپٹل میں بھی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جب پاکستانی یا انڈین یا ہمارے دیسی لوگ آتے ہیں تو آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، جی آپ کو تو اپنے لوگوں کے مزاج کا پتہ ہے، آپ کو اپنے لوگوں کے طریقہ کار کا بھی پتہ ہے، جی جی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے لوگوں کی تربیت کرنا ضروری ہے یا ان کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے؟ کس چیز کو آپ پریفر کرتے ہیں ان میں؟ نہیں، ماشاء اللہ ہماری کمیونٹی کی طبیعت اچھی ہے، وہ بات نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ وہ ٹھیک سے سمجھا نہیں پاتے، ٹھیک ہے، بس ان کو جب ٹھیک سے سمجھا لیتے ہیں تو ان کا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو ہمارا بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ان کو ٹھیک سے ڈیل کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ظاہر ہے کچھ میکنزم آپ بنا رہے ہیں اپوائنٹمنٹ سسٹم کے حوالے سے، جی جی ظاہر ہے یہاں پہ اپوائنٹمنٹ سسٹم ہی چلتا ہے، جی ایک تو پرائیویٹ کلینک بنانا کھولنا جو ہے وہ ایک اپنے تئیں جو ہے وہ ایک مشکل چیز ہے، اس کے بعد پھر اپنے لوگ جو آتے ہیں وہ ان کی ایک عادت ہے، جیسے کہ یہاں اگر اٹلی کے اندر رہیں گے تو بالکل ٹھیک رہیں گے، اگر جیسے جہاز پاکستان میں اترے گا تو وہ سارے اکٹھے یعنی کہ وہ پاکستان کی روٹین میں آ جائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے آپ رکھیں گے یا آپ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ جو ہے وہ ٹریٹ کریں گے؟ نہیں، ہم اپائنٹمنٹ سسٹم رکھیں گے، اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ جب جو بھی ٹریٹمنٹ ہم نے کرنی ہوتی ہے ان کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ تو نہیں نا آپ باہر بیٹھ جائیں تو ادھر بیٹھے رہیں، تو جو پہلے آئے گا اسے کریں گے، اس طرح سلسلہ نہیں چلتا۔ ہم پریفر کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ آئے اسے اچھا ٹریٹ کریں، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، تو اس کے لیے ہم اس کو اپوائنٹمنٹ دیتے ہیں کہ فلانی ڈیٹ کو اتنے بجے آ جائیں تو آپ کا ہم کلیئر کر دیں گے۔ اچھا ایک نارمل ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کیا فیس سجیسٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ڈپینڈ کرتا ہے، اب ڈپینڈ کرتا ہے، اگر تو صرف صفائی کروانی ہے دانتوں کی، ہم نے مناسب ریٹ رکھا ہوا ہے 50 یورو، ٹھیک ہے، اگر فلنگ ہے تو فلنگ کی 70 یورو کاسٹ ہے۔ اب زیادہ تر ہمارے بندے آتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے دانت میں درد ہے، ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو دانت میں درد ہوتا ہے نا وہ فیل ہی تب ہوتا ہے جب جو دانتوں کا کیڑا ہوتا ہے وہ دانت کا جو اندر حصہ ہوتا ہے خون تک پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت صرف فلنگ سے کام نہیں چلتا، اس وقت روٹ کنال بھی کرنی پڑتی ہے، تو روٹ کنال کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے پھر روٹ کنال کی ایک فیس ہوتی ہے، تو ہمارے بندے لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ فیس ہائی ہے، بہرحال وہ ہائی نہیں ہوتی، اتنا ٹائم مقرر ہوتا ہے، اس کے لیے اتنی فیس بنتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کے والد صاحب چودھری ظہور علائی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کی کوشش تھی، خواہش بھی تھی جس سے آپ نے یہ سسٹم کیا، یہ جو والدین کی خواہش پہ اسٹڈی کی جاتی ہے جی پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، یہاں پہ یہ جو ہے وہ میکنزم نہیں ہے، یعنی کہ بچہ جو بننا چاہتا ہے اس کو کہتے ہیں جی آپ خود فیلڈ چوز کر لو تو آپ بن جاؤ، آپ کیا کہتے ہیں کہ جو انہوں نے آپ کے لیے سجیسٹ کیا وہ کس حد تک ٹھیک ہے؟ نہیں، میں کہتا ہوں جو انہوں نے میرے لیے سلیکٹ کیا وہ 100% ٹھیک ہے، اس پر میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاء اللہ نوجوان بھی ہیں اور آپ میں کمیونٹی کے حوالے سے ملک کے حوالے سے جو جذبات ہیں، خیالات ہیں، احساسات ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کہ جو آپ کے والد صاحب یا آپ کے والد کی عمر کے لوگ ہیں، جو فرسٹ جنریشن جو ادھر کنورٹ ہوئی ہے پاکستان سے ادھر آئے ہیں، اسی طرح کے آپ کے جذبات ہیں۔ آپ کا سیاست سے
یعنی کہ پاکستانی سیاست سے کوئی لگاؤ ہے یا اٹالین سیاست سے کوئی لگاؤ ہے؟ نہیں، میرا سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کیونکہ جو موجودہ پاکستان میں صورتحال ہے، میں مانتا ہوں کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاد ہے اور اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، کیونکہ پاکستان کی سیاست تو یہاں پہ ہوتی نہیں، کیونکہ کوئی پراپر کوئی سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہی نہیں ہے پاکستان کی یہاں پہ، جی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر اٹلی میں اٹالین لوگوں کو یا کیا اٹالین کمیونٹی کو پاکستان کا، پاکستانیت کا یا پاکستانی لوگوں کے مسائل کا حل چاہیے، تو اس کے لیے یہاں کی سیاست میں آپ کو حصہ لینا چاہیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے وہ تو حق و باطل کی جنگ قرار دے دیا، یہاں پہ جو ہے، جو یہاں پہ ہمارے عوامی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کیا آپ یہاں کی سیاست کو پریفر کریں گے، یا اس میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہاں کی سیاست کو؟ کیونکہ ہمارے ابھی جو ہے سیکنڈ جنریشن، فرسٹ جنریشن جو ہے وہ یہاں کی سیاست میں بھی انوالومنٹ لے رہی ہے پراپر۔ میرا ماننا ہے کہ جو عوام ہیں، جتنے بھی پولیٹیشین ہیں پوری دنیا کے، ان کے ہاتھ وش میں اتنا کچھ ہے نہیں ہے۔ اگر ہم ادھر اٹلی کی بھی سیاست میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری 10%، 20% مان لیں گے، بات یہ ہے کہ جس طرح کا نظام ہم چاہتے ہیں عدل اور انصاف پہ، اس کے لیے ہمیں لڑنا ہی پڑے گا، اس میں سیاست میں کوئی اتنا فائدہ نہیں ہے۔ نہیں، یہاں کی جو پولیٹیشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ظاہر ہے اگر آپ کے کوئی مسائل ہیں یہاں پہ تو آپ نے اس حوالے سے کرنے ہیں نا۔ نہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ادھر بھی آپ پولیٹکس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر کے بھی مسائل آپ 10%، 20%، 30% آپ کے حل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کے بھی وہ حل نہیں کر سکتے، کیونکہ ادھر بھی وہی حکومت ہے جس طرح پاکستان میں ہے۔ اچھا، لیکن یہاں پہ تو ہمارے جو مسائل ہیں وہ تو بیسک مسائل ہیں نا۔ آپ کیا لیں، پاکستان میں یہاں سے نولا وسطی نکلتا ہے فیملیز کے لیے، وہاں پہ مسئلہ بن گیا، کچھ بچوں کے کھانے پینے کے مسائل بن گئے، کچھ ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بن گیا، جو بیسکس جی، یہ ہیں بیسکس مسائل سجورنوز تھے۔ کا بن گیا، تو یہ ہیں، یہ تو ایک نارمل بیسک چیزیں ہیں، یہ تو اس کے لیے ہائی لیول کی پالیٹکس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پہ لوکل باڈیز میں الیکشن میں حصہ لے لے تو آپ آگے آ سکتے ہیں۔ کیونکہ میں اس لیے یہ سوال کر رہا ہوں بار بار کہ جتنے بھی ہمارے کوئی جو انگلینڈ سے ایم پی وغیرہ آتے ہیں یا پاکستان سے ایم پی ایز یا ایم این ایز وغیرہ آتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جی آپ کوشش کریں یہاں کی کمیونٹی میں، یہاں کی پالیٹکس میں حصہ لیں، جس سے آپ آگے بڑھ کے اپنی کمیونٹی کی خدمت کر سکتے ہیں۔ جی، میں مانتا ہوں کہ لوکل باڈیز میں انٹر ہو کے آپ یہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں، بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے اٹلی میں، جی جی اس میں کافی تعداد جو ہے وہ مزدور طبقہ کی ہے، جی بہت زیادہ۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی مزدور آ جائے جی کہ جی میرا کھ نہیں جریا، میرے منہ دا ویکھ لو، دانت خراب ہیں، صفائی کرنی ہے، یہ وہ، کیا آپ ان کو پریفر کریں گے؟ کیا میڈیسن کھائیں، کیا خوراک کھائیں وہ؟ سر، میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اگر ہم مسواک استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیں، اس سے ہمارے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا۔ یہ جتنے بھی ٹوتھ پیسٹ ہیں، یہ جتنے بھی ٹوتھ برش ہیں، یہ کوئی اتنا کام نہیں کرتے جتنا کام ایک مسواک کرتی ہے۔ یہ سنت نبوی ہے، ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمارے دانت بہترین ہو جائیں گے۔ دوسری بات میں سجیسٹ کروں گا کہ ہم روزانہ کے اگر 2 لونگ کھائیں، 2 لونگ کھانے سے ہماری جو ہڈی کا لیول ہے وہ ٹھیک رہتا ہے، ہمارے مسوڑے ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ اور تیسری بات جو میں سجیسٹ کروں گا کہ سونے سے پہلے اگر ہم کوکونٹ آئل سے 1 سپون کوکونٹ آئل منہ میں رکھیں، اسے کرلی کر لیں، تو ہمارے جو دانتوں کی اوور آل صفائی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اچھا، یہاں کی کمیونٹی کو آپ کیا کہیں گے؟ میں ویسے اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے بریشیا میں پہلے ڈینٹل سرجن ہیں پاکستانی، اور یہ جو میں پرائز کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں یا
یہ بتا رہے ہیں. آپ مہربانی کیجئے گا جتنے بھی دوست پاکستانی ہیں ان سے رابطہ کریں یا ان کے پاس اپنے چیک اپ کے لیے آئیں تو آپ ان کی حوصلہ افزائی میں ان کو ان کی فیس سے زیادہ پیسے ضرور دیجیے گا، کیونکہ یہ ایک تو ہمارے لیے آنر بھی ہے، ہمارے لیے فخر ہے ہمارا، اور دوسرا یہ ہے کہ کم از کم یہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، ان کو یہ فیل نہ کرایا جا سکے کہ جناب وہ پاکستانی اپنے تو آمدن محت باری جو کام کروا کے ٹر جاتے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ ضروری ہیں ہماری کمیونٹی کو. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے ہماری فیملیز کو جو ہے وہ بڑا ریلیف ملے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری خواتین جو ہے وہ یہاں کے زیادہ جو ہے نا وہ اٹالین لینگویج نہیں جانتی اور ایزی فیل کرتی ہیں، کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں. تو اس حوالے سے آپ فیملیز کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ نہیں، یقین ماننے یہ اپنے کلینک ہے، اور جیسے آپ نے بولا سب سے بڑا ادھر مسئلہ ہے زبان کا. آپ کو ایسا ڈاکٹر مل جائے جو آپ کو سمجھ سکے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو کیا کہیں گے آپ ان کو کہ وہ آئیں آپ کے پاس اپنے گھر کی طرح، اپنی فیملی کی طرح جو ہے جی، اپنی فیملی کے ساتھ آئیں، وہ اپائنٹمنٹ لے لیں. تو بے شک ہمارے ساتھ پہلے ہی بہت فیملیز آ رہی ہیں، دور دور سے آ رہی ہیں، تو ہم ان کو اس لیے اپائنٹمنٹ دے رہے ہیں صرف پوری فیملی کے لیے کہ اگر وہ اتنی دور سے آتے ہیں، اتنا سفر کر کے آتے ہیں، تو اگر ادھر آئیں، ان کو اتنا ٹائم بھی ہو کہ ان کی اگر کچھ صفائی کرنی ہو یا کوئی چھوٹی موٹی فیلنگ کرنی ہو تو ہم اسی دن کر دیں. تو ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بتایا کہ دور دور سے فیملیز آ رہی ہیں، بالفرض روم سے کوئی فیملی آتی ہے جی تو وہ کیسے ایک دن میں سارا جیسے آپ کہہ رہے ہیں فیلنگ کرنی ہوتی ہے، روڈس ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، صفائی کرنے کے لیے یا اس کی فیلنگ کرنے کے لیے، تو اس کے لیے تو ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے، وہ بار بار آنا پڑتا ہے کلینک پہ. نہیں، اگر کوئی اتنی دور سے آ رہا ہے روم سے تو ہمارے پاس سروس بھی موجود ہے کہ وہ ادھر ہمارے پاس کلینک کے پاس ہی ایک BM بھی ہے، ادھر وہ ٹھہر سکتے ہیں، تو ان کا کام جلدی سے جلدی ہم ختم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں نے گزشتہ دنوں جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے ایک دو ریلی میں بھی دیکھا، جی اسٹیج پہ آپ تقاریر دھواں دار کر رہے تھے اور یہاں پہ آپ نے کہا جی وہ حق اور باطل کی جنگ ہے. تو آپ پھر دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں سیاست میں، جی تو وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے آپ؟ نہیں، سیاست میں آپ کو پھر سے بولوں گا، ہمیں عمران خان سے چاہت ہے، عشق ہے، ٹھیک ہے. میں کوئی ذاتی طور پہ اپنی سیاست نہیں کر رہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اگر میں نے آواز بلند کی ہے تو اپنی قوم کے لیے کی ہے، کوئی میں نے اپنا نعرہ نہیں لگایا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اپنے ظاہر ہے جو بھی بیٹا ہوتا ہے اپنے والدین کا کی جو محنت ہوتی ہے اس کا نچوڑ ہی سامنے آتا ہے، نظر آتا ہے. تو آپ اپنے والدین کے حوالے سے کیا الفاظ استعمال کریں گے کہ آپ کے والدین نے آپ کے اوپر جو محنت صرف کی، جو آپ کا ٹائم آپ کو دیا، اسٹڈی کروائی، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد اس وقت ظاہر ہے اب ان کی ایج اس قسم کی ہو گیا کہ وہ کام نہیں کر سکتے، یا ان کی تھنکنگ جو ہے وہ اب ریلیکسیشن کی ہے، انجوائے کرنے کی ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ تعلیم دلوا دی، وہ ڈاکٹر بن گئے. آپ کیا کہیں گے کوئی جو ہے الفاظ اپنے والدین کے لیے؟ میں کہتا ہوں ایسے الفاظ ہیں نہیں جس سے میں بیان کر سکوں، بس اتنا کہوں گا کہ ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں، اللہ کا، اپنی ماں باپ کی دعاؤں کا، کیونکہ میں جو بھی ہوں آج ان کی وجہ سے ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز ہے کہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ بچہ 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے، پھر شادی ہوتی ہے، تو پھر وہ اپنے والدین کو کہتا ہے تسی اپنے گھر، میں اپنے گھر. لیکن آپ میں یہ چیزیں دیکھنے میں نہیں آ رہی، کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹ ایک بنا ہوا ہے نا کہ جو بچہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے اس کو صرف اپنے مفاد کے ساتھ، یعنی کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں اسٹریٹ فارورڈ، جی جی وہ اس طرح کے ہیں. تو آپ میں تو ایسے لگ رہا ہے
کہ ظہور اللہ صاحب نے اپنے وطن کی مٹی میں جا کے وہاں پہ کشتی بکرائی ہوئی ہے، آپ کو ذرا ڈنڈے سوٹے بھی مارے ہوئے ہیں کہ اور آپ کی تربیت بھی اچھی کی ہے تاکہ آپ کو ایک ملک کے حوالے سے پتہ ایک کیا کہتا ہے ٹریڈیشنلی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو سکھائی ہیں. جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں جو اٹالین ٹریڈیشن ہے اور پاکستانی ٹریڈیشن ہے، اس میں کون سی بہتر ہے اور کون سی آپ کو جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے؟ میں جو کہتا ہوں، نہ آپ پاکستانی ٹریڈیشن لیں نہ آپ اٹالین ٹریڈیشن لیں، جو بھی ہے اسلام پہ چلیں، شریعت جو کہتی ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. آپ اپنے ویورز کو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سب کا شکر گزار ہوں، جتنی بھی پاکستانی انڈین کمیونٹی آ رہی ہے تو جتنا بے حد پیار کر رہے ہیں، جتنا وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان سب کے شکر گزار ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ جو آپ نے اپنا کلینک بنایا ہے وہ کہاں پہ ہے، کون سی جگہ پہ ہے؟ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں تاکہ اپنا نمبر بھی چھوڑیں تاکہ وہ آپ سے رابطہ ضرور کریں. جی بالکل، جو کلینک ہے وہ ہے گوتو لینگو، بریشا پروونس میں ہی آتا ہے، ویا بینیلیتو کروچ ہے 26. جو نمبر ہے صرف اپوائنٹمنٹس کے لیے وہ میں آپ کو. اچھا یہ کدھر ہے؟ بریشیا چیتا میں ہے نہیں، شہر میں؟ بریشا چتا نہیں ہے، یہ منیبیو والی سائڈ پہ ہے، اچھا گاؤں ہے. جی جو نمبر ہے وہ ہے 347-084-1019. جی بالکل ویورز، آج ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عادل ظہور صاحب، اور مجھے بھی فخر محسوس ہو رہا ہے ان کو ڈاکٹر کہتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک ڈینٹل سرجن ہیں. یہاں پہ پراپر انہوں نے 6 سال اسٹڈی کر کے پھر ہوم سروس جو ہے وہ 3-4 سال کی ہے ہاسپٹل چویلے میں، جو کہ بریشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ ریسنٹلی انہوں نے اپنا باقاعدہ کلینک جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے. میری اپنی پاکستانی کمیونٹی سے گزارش ہے کہ آپ ایزی بھی فیل کریں گے اور آپ کو اپنی زبان میں جو ہے آپ کی جو ہے آپ کا دکھ اور آپ کا درد جو ہے دانتوں کا وہ سمجھنے میں جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوگی. اور ایک دفعہ پھر میں آپ دوستوں سے، آپ ساری پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کروں گا کہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ پاکستانی نژاد ہیں، تو ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اس طرح کے بہت سے ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، ابھی تو پولیس میں بھی جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کے لوگ آ رہے ہیں. تو ہم لوگوں کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو ہمارے دیگر شہروں میں، سٹیز میں جو قابل لوگ ہیں وہ بھی ہم سے رابطہ کریں. ہم ان کو بھی جو ہے پاکستانی کمیونٹی کے سامنے لائیں گے، دنیا کے سامنے لائیں گے، تاکہ ریکگنائز کیا جائے کہ پاکستانی کمیونٹی وہ پاکستان کے اندر ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی خطے میں ہو، وہ ایک قابل قوم ہے اور اپنا لوہا، اپنا سکہ جو ہے وہ منواتی ہے. اور جو دنیا ہے اس وقت تیز ٹیکنالوجی کی دنیا یا علم کی دنیا یا خدمت کی دنیا، اس میں پاکستانی ہمیشہ ہراول دستے کے طور پہ سامنے موجود ہیں. ملک زاہد زمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.